امیر مختار وہ ہے جس نے بنی ہاشم کے گھروں میں خوشیاں دی ہیں، اس نے نصرت کی ہے، وہ انصار اللہ کا مصداق ہے۔ کربلا کے بعد امیر مختار مصداق ہے انصار اللہ کا۔ کیوں؟ ایک امام نہیں، چھٹے امام تک ہر امام نے اس کی تعریف میں جملے ادا کیے۔ آج صرف ایک بیان کروں گا، زندگی ابھی باقی کر۔ حکم ابن مختار، کہیں ان کا نام حاکم ابن مختار ہے، دو بیٹے تھے مختار کے، ثابت ابن مختار اور حکم ابن مختار۔ وہ کہتے ہیں بغیر مطالعے کے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو مختار کے بارے میں پتہ نہیں۔ 20 سال پہلے کتاب لکھ چکا ہوں جس کے 10 سے زیادہ ایڈیشن آ چکے ہیں۔ کم سے کم کتاب خانوں کو کھنگال لیا کرو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس ناچیز نے پڑھے بغیر کچھ کہا ہے یا اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا ہے۔ یہ مجھے پہنچی ہے خبر۔ ان کو کیا پتا مختار کے بارے میں؟ ہاں بھائی میں بڑا جاہل ہوں، میں بڑا بالکل پرائمری پاس ہوں، لیکن مختار کے بارے میں جانتا ہوں کہ مختار کو نہ پڑھا ہوتا تو میرے لہجے میں بھی یہ مختاری پن نہ ہوتا۔ ہاں بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ میں خود ساختہ دانشور نہیں ہوں اور خدا نے مجھے لابنگ سے دور رکھا، الحمدللہ۔ کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ چند مستنڈوں کی لابی بنا کے اپنے آپ کو خود ساختہ۔ کون ہے مختار؟ سنو، حکم ابن مختار بیٹا بوڑھا، بڑھاپے میں 5ویں امام سے ملتا ہے بازار میں۔ حوالہ نہیں دوں گا جان کے، تاکہ ذرا تپ کر وہ کسی سے سوال کریں گے ذرا مولانا سے حوالہ تو لے کر آنا، پھر ان کو یہیں جامع منتظر سے حوالے دے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ انہیں دور نہ جانا پڑے، کہیں نجف نہ جانا پڑے، قم نہ جانا پڑے، شام نہ جانا پڑے، یہیں پہ دے دیں گے نا حوالے۔ اچھا لگے گا نا؟ پھر بہت اچھا لگے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو آج سے روایت، اور مجھے یقین ہے کہ میری اتنی بات ہی کافی ہوگی، حوالہ مانگیں گے نہیں وہ، کیونکہ آپ بھی شرط رکھ دیجیے گا اگر حوالے مل گئے تو پھر تو مانو گے کہ مختار ہیرو ہے، ولن نہیں ہے، ولن تم ہو جو آج قوم میں تفرقہ ڈالنے کے لیے نئے نئے بھیل بدل کے آئے ہو۔ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے ہماری قوم پہ۔ تو حکم ابن مختار کی ملاقات بازار میں ہوتی ہے 5ویں امام سے، حجام کی دکان پہ۔ حجام سے مراد وہ حجامت جو اس زمانے میں ائمہ طاہرین نے جس کو مستحب قرار دیا ہے۔ تو کہا، اس نے دستبوسی کی مولا کی، مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا، کون ہے تو؟ کہتا مولا میں مختار کا بیٹا حکم ہوں۔ پیشانی کو بہت ساری سینے سے لگائے، دعا دی، وہ رونے لگا۔ کہا کہ روتا کیوں ہے حکم، روتا کیوں ہے؟ کہا مولا لوگ میرے باپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ میرا باپ کیا تھا۔ خدا کی قسم جب کوئی مختار کو برا کہتا ہے میرا جگر چھلنی ہو جاتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان نادانوں کو کیسے سمجھاؤں کہ مختار کیا ہے۔ کہ مولا جو آپ کہیں گے وہ میرے لیے حرف آخر ہے، میرے باپ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو پوچھا معصوم نے کیا کہتے ہیں تیرے باپ کو؟ کہتے ہیں کذاب تھا، جھوٹا تھا، جاہ پرست تھا، اقتدار کے لیے قیام کیا، ڈھونگ رچایا محبت اہل بیت کا۔ پھر سینے سے لگایا معصوم نے، کہا حکم سن، سب غلط کہتے ہیں، تیرا باپ وہ ہے کہ جس کے بھیجے ہوئے ہدیے سے میرے باپ نے میری ماں کا مہر ادا کیا ہے۔ اس منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جملے۔ معصوم کبھی غیر طاہر مال سے مہر ادا کر سکتا ہے اپنی زوجہ کا؟ کہ میری ماں کا مہر میرے بابا نے یعنی چوتھے امام نے اس ہدیے سے ادا کیا ہے جو مختار نے بھیجا تھا، اس سے مہر ادا کیا ہے میری ماں کا۔ اور تیرا باپ مختار ہم بنی ہاشم کے گھروں میں خوشیوں کا باعث بنا، اس نے ہاشمیوں کے شکستہ ٹوٹے پوٹے گھروں کی تعمیر کرائی، اس نے ہاشمیوں کی خوشیوں کا سامان کیا، اس کی وجہ سے میرے بابا نے ہاشمی خواتین کو سوگ بڑھانے کا حکم دیا، سوگ بڑھانے کا، خوشی منانے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ سے، تیرے بابا کی وجہ سے 5 سال بعد
ہمارے گھر میں شیرینی پکی، ہاشمیوں کے گھر میں یہ ہے مختار جو نصرت کر رہا ہے، جس نے قسم کھائی ہے، جو وعدہ نبھا رہا ہے. اور ایسے ایسے بڑے بڑے نام نہاد دانشور پیدا ہو گئے ہیں. کہتے مختار ٹھیک نہیں تھا، صحیح نہیں تھا. اب یا تو شاید وہ اس لیے مختار کو ٹھیک نہیں کہتے کیونکہ میں اچھا کہہ رہا ہوں، یا تو یہ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے. تو بھائی یہ تو قیاس ہوا نا. اب میں کسی امام کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ پوچھتا تھا فلاں کا فتویٰ کیا، یہ کہا اچھا میرا اس کے خلاف ہے، دل کہنے اس کے خلاف. ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ہماری نسلوں کو خراب نہ کرو، بگاڑو مت بچوں کو. اگر یہ ہیرو نہ ہو ہماری تاریخ میں تو آج یہ اتنا بڑا قیام جو ہو رہا ہے شام میں، عراق میں، لبنان میں، یہ کیسے ہو رہا ہوتا؟ کیسے ہو رہا ہوتا؟ یہ نائب امام نے اجازت دی ہے نا ان کو، امام نے تو نہیں دی. تو اتنا تو ذرا پڑھ لو. دوسروں پہ ان پڑھ ہونے کا تانا لگانے والوں، پڑھو تو صحیح کہ محمد حنفیہ نائب امام ہے. اس وقت چوتھے امام نے اختیار دیا تھا کہ اس امر میں میرا چچا محمد حنفیہ مختار ہے، کافی ہے اتنا بس. یعنی بتا دیا اس امر میں جو بھی میرا چچا محمد حنفیہ کہے گا وہی درست ہوگا. اور سب تاریخ گواہ ہیں کہ محمد حنفیہ نے اجازت دی تھی جناب مختار کو قیام کرنے کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.